گرامی قدر حضرات، خلیفہ ہارون الرشید اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹہل قدمی کرتے ہوئے اپنے محل سے باہر نکلتا ہے۔ اس نے دریا کے کنارے پر حضرت بہلول دانا جو کہ ایک مجذوب بزرگ تھے ان کو دیکھا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو وہ ریت کے ساتھ مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ اب ہارون الرشید آگے بڑھا اور اس نے بہلول دانا سے سوال کیا، اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے گھر بنا رہا ہوں۔ اچھا ان گھروں کا کیا کرو گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے جنت کی دعا کروں گا اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے گا۔ جب حضرت بہلول دانا نے یہ بات کی تو ہارون رشید اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، یہ ایک دیوانے کی بات ہے۔ وہ آگے چلا گیا، اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ اس کی بیوی زبیدہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس نے بہلول سے کہا کہ اے بہلول تم کتنے میں یہ گھر بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا کہ میں 1 دینار کے بدلے میں اس گھر کو بیچوں گا۔ تو زبیدہ خاتون نے جلدی جلدی 1 دینار نکالا اور اس مجذوب بزرگ کو دے دیا جن کا نام بہلول دانا تھا، اور ان سے یہ کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو اللہ رب العزت جنت کے اندر مجھے گھر عطا فرما دے۔ گرامی قدر حضرات، اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہارون الرشید جب سوتا ہے، جب سویا اس نے خواب کے اندر جنت کی زیارت کی۔ اس نے خواب کے اندر جنت کے گلزاروں کو دیکھا، جنت کے باغات کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا۔ وہ ان کو دیکھنے لگا اور پھر اس نے دیکھا کہ جنت کے اندر سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک محل ہے اور اس کے دروازے کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو جو بہلول دان وہ ہارون رشید جو تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس گھر کے اوپر چونکہ میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ میری بیوی کا گھر ہے، میں بھی اس گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ وہ جب اس گھر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو جو وہاں پر فرشتے تھے وہ ان کو روک دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں، آپ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہارون رشید کہنے لگا کہ بھئی دیکھو یہ میری بیوی کا گھر ہے، اس کے اوپر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، تو میں اس کے اندر کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ دنیا کے اصول ہیں، وہ دنیا کے قاعدے ہیں، وہ دنیا کے ضابطے ہیں کہ جو چیز بیوی کی ہوتی ہے اس میں بندہ بھی شریک ہوتا ہے اور جو چیز بندے کی ہوتی ہے اس کے اندر بیوی بھی شریک ہوتی ہے۔ لیکن آج یہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلے گا، جو جس کا ہے وہ صرف اور صرف اسی کو ملے گا، تم اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ تو بہلول دانا وہ بیدار ہوا اور اس کے ذہن کے اندر یہ سارا نقشہ چلنے لگا اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات آنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ زبیدہ نے جو بہلول سے گھر خریدا تھا اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس گھر کو بنا دیا، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے اور مجھے بہلول دانا سے وہ گھر خرید لینا چاہیے۔ دوسرے دن دوبارہ وہ ٹہل قدمی کرتا ہوا اسی جانب بڑھا جہاں اس نے حضرت بہلول دانا کو مٹی کے ساتھ گھر بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا وہاں پر مٹی سے گھر بنا رہے ہیں۔ پھر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا مٹی سے گھر بنا رہا ہوں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے گا۔ تو اب ہارون رشید اس کے ذہن کے اندر ساری بات آنے لگی اور کہنے لگا کہ اے بہلول دانا یہ بتاؤ تم یہ گھر کتنے میں بیچو گے، کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ ساری بادشاہت ایک طرف اور اس گھر کی قیمت ایک طرف ہے۔ جب حضرت بہلول دانا نے یہ بات کی تو ہارون رشید کہنے لگے کل تو سودا بڑا سستا تھا، کل تو 1 دینار کے درہم میں یہ گھر بیچا جا رہا تھا اور آج ساری خدائی کی بات کی جا رہی ہے، ساری بادشاہت کی بات کی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا وجہ صرف اور صرف یہ ہے کل بن دیکھے سودے تھے، آج دیکھے والے سودے ہیں۔ تم نے خواب کے اندر جنت کی زیارت کی ہے، تم یہ سارا معاملہ دیکھ آئے ہو، اس لیے آج سستے داموں یہ سودا نہیں بکے گا۔ گرامی قدر حضرات، میری آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کا بھی تذکرہ فرما دیا، اللہ رب العزت نے جہنم کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے۔ آج جنت سستی ہے، آج جنت سستے داموں مل رہی ہے، آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، آپ نے تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی ہے، اللہ رب العزت آپ کے اوپر کرم فرما دے گا اور اللہ رب العزت آپ کو جنت میں کل قیامت کے دن جگہ عطا فرما دے گا۔ اور گرامی قدر حضرات، اگر آج آپ اپنے رب سے جنت کو حاصل نہ کر سکے اور پھر جب آپ
जहन्नम को देखेंगे, उसकी निशानियों को देखेंगे, उस वक्त आपके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होगी काश कि सब कुछ हमसे ले लिया जाए और हमें इस जहन्नम से निजात दे दी जाए। तो गिरामी कदर हजरात, फिर आपके साथ ये वाला मामला नहीं होगा, आपको निजात नहीं मिलेगी। इसलिए जहां तक हो सके, जिस कदर हो सके, अपने रब से उसकी जन्नत का सवाल करें और जन्नत में जाने वाले अमाल करें। छोटे छोटे काम हैं, अगर आप वो करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा मालिक आपके ऊपर करम फरमा देगा और आपको जन्नत में जगह अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है, खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह जल्ला शानुहु मेरी इन बातों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हम सब को जन्नत में जाने की तदबीरें करने की तौफीक अता फरमाए, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात